السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ 15 رمضان المبارک۔ کوہ صفا پر پہلا اعلان حق۔ نبوت مل جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک پوشیدہ طور سے اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینے کا حکم نازل ہوا تو آپ نے صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر قریش مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو آواز دی۔ جب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس صفا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس کا یقین کرو گے؟ وہ سب بولے، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین ہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور بتوں کی عبادت چھوڑ دو۔ میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈرانے اور آگاہ کرنے آیا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ سخت ناراض ہو گئے اور برا بھلا کہہ کر واپس ہو گئے۔ آپ کے چچا ابو لہب نے بہت سختی سے کلام کرتے ہوئے کہا، سارے دن تمہارے لیے خرابی ہو، کیا صرف یہی کہنے کے لیے تم نے ہمیں بلایا تھا؟ اس کے بعد سے ہی آپ سے دشمنی اور مخالفت شروع کر دی۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ جانوروں کو روزی پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انگنت قسم کے جانور پیدا کیے، اس میں سے کچھ سمندر میں رہتے ہیں، کچھ زمین پر، کچھ فضاؤں میں اڑتے ہیں اور کچھ زمین کے اندر اور جنگلوں میں رہتے ہیں۔ غرض کہ اللہ کے بے شمار مخلوق ہے، لیکن یہ جانور نہ تو کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے پیٹ پر لاٹ کر چلتے ہیں، بلکہ صبح کو خالی پیٹ اللہ کی زمین پر روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آ جاتے ہیں۔ غور کیجیے، ان ہزاروں قسم کے جانوروں کے لیے روزانہ روزی کا انتظام کون کرتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، بلکہ اللہ ہی ان کو اور تم کو روزی دیتا ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں روزے کا کفارہ ادا کرنا۔ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں تو ہلاک ہو گیا۔ رسول اللہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لی۔ تو رسول اللہ نے انہیں کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ فائدہ: اگر کسی شخص نے رمضان کے روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لے تو اس پر مسلسل 60 روزے رکھنا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر 2 وقت کا کھانا کھلانا واجب ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں اعتکاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 5 غریب رشتہ دار پر صدقہ کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، کسی غریب کو صدقہ دینے پر صدقہ کا ثواب ملتا ہے، لیکن غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں سونے چاندی کا زکوٰۃ نہ دینا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو آدمی سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس نے سونے چاندی کے پتھر بنا کر جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس شخص کے پہلو، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا، اور یہ داغنے کا عمل قیامت کے دن تک برابر جاری رہے گا، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، پھر اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم ہوگا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں کون سا مال بہتر ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، جب بھی سورج نکلتا ہے اس کے دونوں جانب 2 فرشتے روزانہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگو، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جو مال تھوڑا ہو وہ کفایت کر جائے، وہ بہتر ہے اس زیادہ مال سے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے چیز میں مشغول کر دے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن یہ گنہگار لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور اس کی خطرناک شکلیں دیکھ کر کہیں گے، ہمارے ان فرشتوں کے درمیان کوئی آڑ قائم کر دی جائے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ سفر جل سے علاج۔ رسول اللہ نے فرمایا، سفر جل یعنی بہی کھایا کرو، کیونکہ یہ دل کو راحت پہنچاتا ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تم کو اللہ کے ذاکر اور نماز ادا کرنے سے روک دے، تو کیا اب بھی تم ان باتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ فائدہ: شراب اور جوا اتنی بری چیز ہے کہ اس سے آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی ہر نیک کام کرنے سے رک جاتا ہے، لہٰذا ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔